लास्ट में मैंने एक सवाल पहले पूछना था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये शायद ये पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि पर्सनल नोयत का ये सवाल हो जाएगा। लेकिन आपने खुद कहा कि मैं वहां पर जेल में रहा हूं 2015 में। ये 1 जुलाई 2015 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि ज़ैद हामिद सेंटेंस टू 8 years and 1000 लैशेज इन सऊदी अरेबिया। और उसके बाद 3 अक्टूबर 2015 को डॉन न्यूज के अंदर के आपको रिलीज कर दिया गया। आज भी आपके साथ मैं प्रोग्राम करता हूं, जब आप बात करते हैं ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो नीचे कमेंट्स आते हैं मोस्टली इंडियन लोगों के, वो ये कहते हैं कि इनको दोबारा सऊदी अरेबिया के हवाले कर दिया जाए, यानी कि ज़ैद हामिद साहब को लगता है इनको कोड़े नहीं पड़े। क्या स्टोरी थी सर, इसको आज जो खत्म कर दी गई सजा, क्या हुआ था आपके साथ, अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए वक़्त, ये जो खबर आपने सुनाई है बजाते खुद कंट्रोडिक्टरी है। अगर मुझे 8 साल की सजा हो गई है तो मैं 4 महीने में कैसे बाहर आ गया? कॉमन सेंस है ना, खुद सोचिए। सही। और सऊदी अरब की जो सिस्टम को जानता है वो ये जानता है कि यहाँ पे 4 महीने ये सब झूठ था, ये सब झूठ था, यानी आपको कोई सजा नहीं हुई थी या वहां पर नहीं? वहां पे सिर्फ मुझसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की, इंक्वायरी की, सवाल जवाब किया, निगोशिएट करने की कोशिश की। इस बात, क्योंकि जाहिर है उनको गुस्सा इस बात पे था कि मैंने पाक फौज को यमन भेजने से रोका था जी। और जाहिर है देवर एंग्री, वो चाहते थे पाकिस्तानी फौज यमन की जंग में उनके साथ शामिल हो, मैंने रोका था। इस बात की नाराजगी थी, यानी आपको कोई कोड़े नहीं पड़े थे? आपको कोई कोड़े नहीं? जाहिर है कोई कन्विक्शन नहीं थी, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई मुकदमा ही नहीं चला, तो कोड़े किस बात के पड़ने? और फिर वही बात, खबर कोड़े की जो है वो 8 साल की कैद के साथ वाबस्ता है ना। 8 साल की कैद और 1000 कोड़े, तो 8 साल की कैद में झूठी है, कोड़ों का क्या सवाल था? लेकिन साथ ये भी खबर थी र्यूमस के प्रेशराइज करके वहां पर हमारी जो हमारा जो दफ्तर है, दफ्तर खारजा से प्रेशर डाला गया, इस वजह से आपको रिलीज करवाया गया। कोई आम बंदा होता तो उसको होती, क्योंकि आप बोलते थे काफी ज्यादा। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत जी, और नवाज शरीफ मेरी जान का दुश्मन था। तो लिहाजा ये सवाल कि नक्सर खारजा ने मुझे रिहा करवाया, ये तो हिमाकत, जहालत, जिससे जो आदमी कुछ जानता ही नहीं ऐसी बकवास खुराफात करेगा। इंडियन सुषमा स्वराज जो मर गई, जहन्नुम में गई, वो पहुंच गई थी अपने डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब के, ये बंदा हमारे हवाले करते हैं। इससे अंदाजा करें कि दुश्मन के कदर इस वक्त इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अल्लाह का करम और एहसान हुआ, एक जॉर्डेनियन थिंक टैंक है, वो जॉर्डन में वो 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट निकालता है, उसने पब्लिश की है कोई इनसाइड रिपोर्ट। उसको पता था कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या हुई है। उसने लिखा है कि ही वाज रिलीज बाय द एग्रेसिव इंटरवेंशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस वक्त जनरल राहील और जनरल रिजवान का दौर था, उम्मीद है उन्होंने कुछ किया होगा, क्योंकि वरना इसके बगैर तो रिहाई मुमकिन नहीं होती। ठीक, बहुत शुक्रिया। पूरे सऊदी अरब में अब नए शहर बनाए जा रहे हैं, जिस तरह नॉर्थ में इसराइल के पास नियोम के नाम से एक शहर बना रहे हैं, जहां पहले ही डिफाइन कर दिया गया है कि ये शरीयत फ्री जोन होंगे, यहाँ पे शरीयत अप्लाई नहीं होगी। और मेनलैंड में, पूरे सऊदी अरब की सरजमीन पे नाइट क्लब्स और बार्स और तमाम म्यूजिकल फेस्टिवल्स और दिवाली, और हत्ता के जद्दा में जो कि हरम की हदूद में है, वहां पे हिंदुओं के फेस्टिवल, उनके जो हनुमान, उनके बंदर है या जो उनका हाथी है, उसकी पूजा, ये सारा सिलसिला शुरू हो गया है सऊदी अरब। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था ये बहुत पहले हदीस मुबारका में कि आखिरी वक्त में अरबों की जमात जो है वो मुशरिक हो जाएगी, वो बुत परस्ती दोबारा शुरू कर देंगे, जिसका मफहूम है नहीं। और वही बात कि जो तमाम निशानियां सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाई, दीन में ये तो है, दीन में ये तो है कि आप किसी मजहब को रोक नहीं सकते। जो एम्पायर है, स्टेट ऑफ मदीना, अगर आप उसको डिफाइन करें तो उसमें दूसरे मज़ाहब को भी इजाजत थी कि वो अपने मजहबी रसूमात को सही तरीके से सारे अंजाम दे सकें। लेकिन एक तवील अरसे के दौरान हमने मोस्टली जो अरब ममालिक हैं उन्होंने वहां पर इजाजत नहीं दी। अगर अब ये दोबारा हो रहा है तो इसको हम नेगेटिव समझ रहे हैं? नहीं, वक़ात दीन को समझने की जरूरत है। ये बात मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स की नहीं है। इस्लाम में सईदी रसूलुल्लाह ने बहुत वाज़ेह फरमा दिया था कि हिजाज, जजीरा नुमा अरब की हदूद से यहूद और नसारा को निकाल देना। यहाँ बुत परस्ती वाहिद चीज है जिसकी मुसलमानों में, सईदी रसूलुल्लाह ने खुद खाना काबा को जब फतह मक्का किया तो आपने 360 बुत अपने दस्ते मुबारक से तोड़े। बुत परस्ती दूसरों को दीन की इजाजत देने में नहीं आती। और हरम की मक्का और मदीना के अंदर आपको मालूम है ये बात, गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। और ये बात की सदियों से ये दीन इस्लाम के जो आगाज से चला आ रहा है। तो बात यह है कि हमारे दीन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना। मस्जिद के अंदर आप जूता लेके नहीं जा सकते, आप इसको आजादी इजहार, आजादी राय, आजादी मजहब नहीं कहते कि आप मस्जिद में सुअर और कुत्ते लेके घुस जाए। हर चीज की आदाब होती, दीन इस्लाम के भी आदाब है। और हमारे आदाब में यह है कि हम बुत शिकन है, हम बुत फरोश नहीं।
اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دیتی ہے. اب جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے اس کے بعد ان حکمرانوں کو اپنے آپ کو اوپنلی لبرل اور سیکولر ڈکلیئر کر دینا چاہیے اور خادم الحرمین شریفین کا آپ کے مطابق لبرل اور سیکولر ہونا، سیکولر تو چلنا ٹھیک ہے وہ نہیں، لیکن لبرل ہونا غلط ہے؟ اگر ایسا غلط ہے تو پاکستان کے اندر جو ایک پارٹی سندھ کے اندر بھی ان کو اجازت دیتی ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ان کو تمام تر اجازت ہے، تو ہم بھی غلطی پر ہیں؟ جو نام اسلام کے نام پر بنا ملک وہ بھی غلطی پر ہے؟ دیکھیے حجاز جو ہے نا، سرزمین حجاز کی جو حدود ہے اس میں 100% مسلمان بستے ہیں. اس کے اندر ہندو اور اس کے اندر عیسائی اور یہودی وہ صدیوں پہلے جا چکے ہیں یہاں. They don't live there anymore. اور غیر مسلموں کو اسلامی ریاست کے اندر رہنے کی اجازت ہے جس طرح پاکستان کے اندر یہ تمام اسلامی ریاستوں میں آ کے رہتے رہیں. لیکن بات ہم کر رہے ہیں حجاز کی، مکہ اور مدینے کی، بات ہم کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی شریف. اور جہاں تک سعودی عرب کسی کو اگر رہنے کی اجازت بھی پاکستان میں ہم دیتے ہیں یہودی اور عیسائی کو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی کھلم کھلا شرابیں، بدکاری، زنا اور ساری بدکاریوں کو پبلک کر دو. مسلمان معاشرے میں رہ کر ان کو بھی آداب سے رہنا ہوتا ہے. ان کو بھی ایک جو ذمی کے رائٹس ہیں، جو ایک نان مسلم کے رائٹس ہیں، وہ ڈیفائنڈ ہیں شریعت اسلام. تو پھر اسی طرح جب ہمیں پابندیاں لگتی ہیں یورپ کے اندر، یا فرانس اگر برقع نہیں پہننے دیتا تھا تو ہم تو بڑا للچلاتے تھے اور بڑا تڑپتے تھے، پھر وہ بھی ہمارے اوپر ویسی پابندیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ بھی سرعام عبادت نہیں کر سکتے، مساجد آپ کی بھی لاؤڈ سپیکر نہیں چلیں گے، وہاں پر نئی اذانیں ہوں گی. انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، پھر ہم بڑے غصہ کرتے ہیں. ایسا پھر دوہرا معیار تو پھر ہمیں نظر آتا ہے نا. اچھا بالکل، بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں اور ہم کسی دین کو فالو نہیں کرتے، ہماری ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہم نے دین کو ریاست سے سیاست سے الگ کر دیا، جب آپ یہ منہ سے کلیم کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت دیں، جو کہ یورپ کا حال ہے، جو کہ انڈیا کا حال ہے، جو کہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے. لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو سیکولر نہیں کہا، ہم ہمیشہ سے اسلامی ریاست رہے. اپنے آپ کو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، پہلی لائن یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ ہمارا آئین کہتا ہے. لیکن فرانس کا یا جرمنی کا آئین یہ نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا کہ بائبل سپریم لا ہو، وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس لیے جب وہ پابندی لگاتے ہیں مسلمانوں پر اور وہ عیسائیت کو یا دوسرے مذاہب کو، یہودیت کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم احتجاج کرتے ہیں بھائی سب کے ساتھ برابر کرو. لیکن پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہے یہ اسلامی ریاست. یہاں قادیانیوں کو آپ کھلی چھٹی نہیں دیتے اس لیے نا کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے ساری عبادات اور اپنے مندر اور ٹیمپل بھی بنائے اور اس کو مسجد کا نام دیں. آپ یہ نہیں کرتے، کر سکتے نہیں. کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز حرام ہے، اجازت نہیں ہے قرآن و سنت میں بھی اور آپ کے آئین میں بھی، کیونکہ ہم ڈکلیئرڈ اسلامی ریاست. لیکن جب جرمنی کے اندر نازیزم پروموٹ ہوتی ہے، آج تک ہم اس کو بروٹیلٹی کے طور پر جانتے ہیں، اور اگر مودی اس طرح کی حرکات کرتا ہے اس کو نازیزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو وہ بھی تو نیشنلسٹ تھے، اپنے حقوق کے لیے انہوں نے بھی اپنے لاز بنائے تھے، اپنی سیکورٹی کے لیے اپنی لینڈ کے اندر کام کر رہے تھے. وہ پھر ایسا کیوں ہوا تھا سر؟ دیکھو مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے 1400 سال کی، کوئی مسلمان ریاست چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، خلافت عثمانیہ ہو یا عرب ہو یا اندلسیہ ہو، کہیں پہ بھی ایک غیر مسلم کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا گیا کہ وہ عیسائی تھا کہ یہودی تھا. بلکہ جب اسپین اندلسیہ میں جو کرسچن اسپین تھا، اسپینش انکوزیشن ہوئی، مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں سے، تو ساتھ یہودیوں کو بھی نکالا، لاکھوں یہودیوں، اور اس وقت ان کو پناہ دی خلافت عثمانیہ نے. ہمیشہ دنیا میں یہودی جب بھی پٹے ہیں، خلافت عثمانیہ نے ان کو پناہ دی ہے لا کے. مسلمانوں نے اپنی اقلیتوں کی حفاظت کی. ہم نے 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کی. اگر تلوار کی زور پر کرتے تو آج ایک ہندو ہندوستان میں نہ ہوتا. ان کو تو آج 50 سال نہیں ہوئے، مودی کو آئے بس 10 سال نہیں ہوئے، یہ باولے کتے کی طرح آپے سے باہر ہو گئے. مسلمانوں نے تو 1000 سال بڑی طاقت اور جلال کے ساتھ حکومت کی. ہم نے تو تلوار کے زور پہ سختی نہیں کی. بات یہ ہمارے آپ ایک ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ ہے نا، لیکن ہم نے 800 ہسٹری میں اندلسیہ پہ حکومت کی، 800 ایئرز اسپین پہ تھی ہماری. جب دمشق سینٹر تھا تو تب بھی تو اپنی ریاست کو بڑھاتے تھے، اور ریاست کو جب بڑھاتے تھے تو تب کروسیڈر بھی بنتے تھے، جا کے حملے بھی کرتے تھے. تو دوسرا پوائنٹ آف ویو تو بھی یہ کہتا ہے نا کہ آج اگر وہ پاور میں ہیں، وہ انٹروین کر رہے ہیں. آپ اسرائیل کی ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں، گریٹر اسرائیل. آج اگر وہ پاور میں ہیں چند مٹھی بھر لوگ اور وہ اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں، تو ماضی میں آپ لوگوں نے بھی تو یہی کیا. مسلمانوں کی ہسٹری چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ایتھکس کے مطابق کیا ہوگا، آج ان کی ایتھکس نہیں ہے، لیکن طریقہ کار تو وہی ہے نا، اپنی ریاست کو پھیلانا جیسے آپ نے پھیلایا تھا.
طریقہ کار وہی ہوتا ہے. رومن امپائر بھی تھی, پرشین امپائر بھی تھی, اور خلافت راشدہ کی امپائر بھی تھی. تینوں پولیٹیکل ڈائنیسٹیز تھی, گورنمنٹ تھی. فرق یہ تھا کہ وہ ظلم پہ مبنی تھی اور ہماری خلافت راشدہ انصاف اور عدل پہ مبنی تھی. یہ ہمیشہ انسانیت کے ساتھ ہوگا, سویلائزیشن تصادم کریں گی. فرق پڑے گا کہ کون ظلم کر رہا ہے انسانوں پہ اور کون عدل کر رہا ہے, انصاف کر رہا ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ حضرت عمر اونٹ کے اوپر کبھی بیٹھتے تھے, کبھی زمین پہ پیدل چلتے تھے, اور اس طرح سفر کر کے پہنچے تو عیسائی راہب نے خود اپنا آپ پورا شہر حوالے کیا, اور سیدنا عمر نے گرجے میں نماز نہیں پڑھی کہ مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے, باہر جا کے پڑھی کہ کہیں تمہارا گرجے کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمارا عدل تھا, جس کی وجہ سے اسلام اس وقت پوری دنیا میں پھیل گیا. ہم نے جب عدل ترک کر دیا پھر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہ رہ گیا. جیسے اقبال نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. بات عدل کی ہوتی ہے. پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہر دور میں سویلائزیشن تصادم میں رہیں گی. ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے ممتاز ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے قرآن پر عدل کرتے ہیں. عدل نہ کریں پھر ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں. اچھا, بیک ٹو دا ٹاپک سر, جس طرح یہ کوڑے مارنے کی سزا کو ختم کیا گیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان جو ان کی ایک ریولوشنائز سوچ ہے یہ اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر, اور یہ ٹھیک ہے جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی, یا ٹھیک نہیں ہے, یہ پریشر میں یا ویسٹرن ورلڈ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ محمد بن سلمان اس وقت سعودی عرب کے اندر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک وجود بن گئے ہیں. خود اپنی ریاست